چند غلطیوں کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ غسل میں غلطیاں کرتے ہیں تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ ناپاک تھے، ناپاک ہی رہیں گے، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت کامل نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی کامل نہیں ہوگی۔ عبادات کے کامل ہونے کے لیے طہارت کا کامل ہونا یہ ضروری ہے۔ طہارت کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا اور اچھے طریقے سے منہ کی کلی کریں۔ نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پر پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ یاد رکھیے گا، اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ غسل کے فرائض ہیں۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں پر بھی جسم پہ نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کر لیں۔ شرمگاہ کے ارد گرد یعنی استنجا کر لیں اور پوری جسم پر جہاں جہاں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کر لیں۔ اس کے بعد پھر نماز سے پہلے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کریں، یعنی مکمل جس طرح نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح مکمل وضو کر لیں۔ اس کے بعد پہلے 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ پورے سر پر اور پورے بدن پر پانی بہا لیں۔ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہ جائے۔ یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ مسٹیکس جو کی جاتی ہیں اس میں وہ یہ ہیں، دیکھیں، اگر آپ بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں اور گھٹنے کا جو بیک سائڈ کا حصہ ہے وہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں تو وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اگر آپ بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر گھٹنے کی جو بیک سائڈ ہے وہاں پر پانی ضرور بہانا ہے۔ اگر وہاں پر جسم کا وہ حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو ناف کے نیچے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے وہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کھڑے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے جن کا ویٹ زیادہ ہے، تو وہ اس چیز کا ضرور خیال کریں، جب کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو دونوں ٹانگوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر اچھے طریقے سے پانی بہا لیں تاکہ وہ حصہ خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 3 پر ناف میں بھی پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، یعنی ناف میں انگلی ڈالیں اور پانی بہا لیں تاکہ ناف کے اندر کا جو حصہ ہے یہ خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 4 پر یہ جو 2 کان ہیں، ان کانوں کا جو اوپر کا حصہ ہے اندرلی سائڈ پہ، یہاں پر بھی پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو جب غسل کریں تو کان کے اندر بھی اور پورے کان کے ارد گرد اوپر نیچے اچھے طریقے سے انگلی پھیر لیں تاکہ یہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح بغلوں کا بھی یہی حال ہے، جب بغلوں پہ پانی بہائیں تو وہاں پر ہاتھ اچھے طریقے سے مل لیں تاکہ بغلوں کا بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی اعضاء ہیں جہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہے وہاں پر اچھے طریقے سے اس چیز کا خیال کرتے ہوئے پانی بہانا ہے تاکہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی آپ کا جسم کا حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اب جب آپ کی طہارت ہی کامل نہیں تو آپ کی نماز بھی کامل نہیں ہوگی، یعنی آپ ناپاک تھے تو ناپاک ہی رہیں گے۔ یہ چند ایک مسٹیکس تھی اور غسل کا سنت طریقہ اور غسل کے فرائض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔